اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، کتاب گلشن احباب جو سیر و سلوک کے موضوع پر لکھی جانے والی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف ان افراد کو جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، مسافر الی اللہ ہیں، سالک الی اللہ ہیں، عارف بننا چاہتے ہیں، ایسے افراد کو سیر و سلوک کی تعلیم دے رہے ہیں اور ایک باقاعدہ طور پر نصاب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک عارف کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور کیسے اپنی زندگی کو عملی طور پر ایک ایسے دستور العمل میں ڈھالنا چاہیے اور ایسے دستور العمل کو اور وظائف کو اپنانا چاہیے کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ لہٰذا اس کتاب کے مصنف کچھ نصیحتیں بیان کر رہے تھے، جن میں پہلی نصیحت ذکر سے متعلق تھی، دوسری نصیحت گناہوں سے اجتناب اور بطور خاص غنا اور موسیقی سے اجتناب سے متعلق تھی۔ ہم نے گزشتہ دن آپ کی خدمت میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے نظریات کو غنا اور موسیقی سے متعلق بیان کیا۔ اس سے پہلے دوسرے فقہا، دوسرے علماء کے نظریات کو بھی بیان کیا، لیکن اس کتاب کے مصنف، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے شیعہ علماء، شیعہ فقہا حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو مطالعہ کرتے ہیں، اس پر استنباط کرتے ہیں اور ان تعلیمات سے احکام شرعی کو استخراج کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر فقی اپنے فہم کے مطابق جو ہے وہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے حکم کو حاصل کرتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ بعض فقہا کے نظریات جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں دوسرے فقہا سے، اور بعض فقہا کے نظریات نسبتاً سخت نظریات بھی ہوتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں غنا کی شدت سے جو حرمت کو بیان کیا گیا، اس قدر سخت عذاب کو بیان کیا گیا، اس قدر سخت روایات غنا کے موضوع پر موجود ہیں، لہٰذا اس کتاب کے مصنف نے غنا کو بطور مطلق اور موسیقی کو بطور مطلق حرام قرار دیا اور بیان کیا کہ وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، ایسے سالک کو غنا اور موسیقی سے اجتناب کرنا چاہیے، رقص و سرور کی محافل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ ہرگز غنا اور موسیقی کے ساتھ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اس کا دامن آلودہ ہے۔ جب انسان غنا میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ غنا انسان کو غافل کر دیتا ہے، اور غافل انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، غافل انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے اور ہرگز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا اس غنا کے موضوع پر اس کتاب کے مصنف جہاں استثناء کو بیان کر رہے ہیں غنا سے، تو وہ روایات بیان کرتے ہیں یا ان موضوعات کو بیان کرتے ہیں جو روایات میں غنا سے استثناء کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ ہم نے بیان کیا کہ اس کتاب کے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں استثناء ہیں۔ ایک شادی بیاہ کے معاملات میں ڈفلی بجانے کو روایات میں استثناء کیا گیا ہے، جسے دف کہا گیا ہے، اور اس دف کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی روایت میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، اور بنیادی فلسفہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ زنا مخفیانہ طور پر، پوشیدہ طور پر چھپا کر کیا جاتا ہے، جبکہ نکاح کو علناً ہونا چاہیے، اور نکاح کا اعلان در واقع اس ولیمے سے ہوتا ہے، اس دعوت سے ہوتا ہے کہ جس دعوت کو مومنین کو بلایا جاتا ہے نکاح کی تقریب میں، کہ ان کو دسترخوان پر دعوت دی جائے، وہ آئیں، کھانا تناول کریں۔ در واقع جب کھانا تیار ہوگا تو وہاں سے دھواں اٹھے گا اور اہل علاقہ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں نکاح کی تقریب ہے، یا وہاں دف بجایا جاتا ہے، ڈفلی بجائی جاتی ہے، یا ایک قسم کا ایسا ڈھول بجایا جاتا ہے کہ جو اس غنا سے استثناء ہے۔ اسی طرح سے بچوں کا جب ختنہ کیا جاتا ہے تو اس ختنے کے وقت بھی ڈف بجانے کی اجازت ہے۔
یا ہم نے دوسرے فقہا کے نظریات سے آپ کو بیان کیا کہ ہدا وہ ساربان جو شتر اور اونٹ چرانے کے لیے بیابانوں میں جاتا ہے، اس کو آواز سے جو ہے وہ پکارنے کی اور گنگنانے کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر وہ کوئی چیز بجاتا بھی ہے تو وہ بھی استثناء اس کو حاصل ہے۔ یا اس کتاب کے مصنف نے اس نقطے کو بیان کیا کہ اگر خواتین شادی بیاہ کی تقریبات میں کسی دیچکی کو بجاتی ہیں، یا جس کو ہم نے بیان کیا کہ بطور معمول اگر گڑوی بجاتی ہیں، تو اس کتاب کے مصنف نے اس حد تک اسے استثناء میں شامل کیا ہے کہ جب تک وہ لہو و لعب میں شمار نہ ہو، اس سے پہلے تک وہ بجانا جائز ہے، لیکن وہ بھی خواتین کا خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ اور رقص و سرور تو اس کتاب کے مصنف اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف کہ اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو روایات میں دف کو استثناء قرار دیا گیا ہے شادی بیاہ کی تقریبات میں، تو اس کتاب کے مصنف نے ظاہراً کچھ اخباروں کا مطالعہ کیا تو وہاں ان کو دکھائی دیا کہ ان اخبارات میں کچھ لوگوں نے اس روایات سے اس استثناء کو، یعنی ڈفلی کے استثناء کو بہت ہی کھل کر بیان کیا اور بہت زیادہ چیزوں کو شادی بیاہ کی تقریبات میں مستثنیٰ قرار دیا، جو کہ نادرست ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ انہوں نے درواقع اس اخبار کے مصنف نے کتاب دعائم الاسلام کی روایات میں سے کچھ ایسی روایات کو بیان کیا اور پھر ان روایات کو تحریف کیا ہے، اور درواقع ایک اپنی مراد اور ایک اپنی منمانی کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کی آیات کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ان کی تشریح اور تفسیر کی جاتی ہے، تاکہ اپنا جو ان کا مطمع نظر ہے، جو ان کا اپنا مراد ہے، جو ان کا اپنا خیال ہے، اس کو وہ جو ہے وہ مخاطب کے سامنے اور معاشرے کے سامنے بیان کر سکیں، جبکہ وہ تفسیر بالرائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس کتاب کے مصنف نے کچھ اخبارات میں ایسی تفسیر بالرائے ان روایات کی نسبت مشاہدہ کی، لہٰذا سختی سے ان کی مذمت کی کہ یہ لوگ جو ان روایات کو بطور عموم نکاح اور شادی کی تقریبات میں عمومیت دے رہے ہیں اور ہر قسم کے موسیقی کو اور ہر قسم کے غنا کو شادی بیاہ کی تقریبات میں جو ہے وہ حلال قرار دے رہے ہیں، یہ روایات میں رسول خدا نے یا ائمہ معصومین نے رسول خدا کی تعلیمات میں ہرگز ایسا بیان نہیں کیا ہے۔ لہٰذا جب تک جو ہے وہ یہ دف یعنی ڈفلی یا وہ دیچکی جب تک لہو و لعب کا مصداق نہیں بنتی ہے، اس سے پہلے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور بجایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے آیت اللہ سیستانی کے جو فتاویٰ کل آپ کی خدمت میں بیان کیے، ان فتاویٰ کی روشنی میں غنا جب تک اس میں لہو و لعب شامل نہ ہو، یا وہ غنا جو مجالس و محافل فساد کے ساتھ یا مجالس و محافل لہو و لعب کے ساتھ، جس کی ہم نے تشریح کی کہ عیاشی کی محافل کے ساتھ، لغویات کی محافل کے ساتھ جب تک وہ نسبت اختیار نہ کرے، اس سے پہلے اسے جو ہے وہ غنا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے موسیقی کے وہ آلات کہ جو لہو و لعب کا مصداق نہیں ہیں، ان کو بجایا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا فتویٰ اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کا فتویٰ بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ لہٰذا وہ انقلابی ترانے جو بطور معمول ایران اسلامی میں بجائے جاتے ہیں، یا وہ قومی ترانہ جو اسلامی ایران میں بجایا جاتا ہے یا دوسرے ممالک میں ترانے بجائے جاتے ہیں، چونکہ وہ لہو و لعب کا مصداق نہیں ہے، اگرچہ ان میں آلات موسیقی استعمال ہو رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ لہو و لعب کا مصداق نہیں ہیں، لہٰذا قومی ترانے بجائے جا سکتے ہیں، ملی نغمے جو ہے وہ گنگنائے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ لہو و لعب کا مصداق نہ ہو۔ لہو و لعب کا مصداق کیسے بنے گا کہ مثلا خواتین مردوں کے لیے گائیں، مرد خواتین کے لیے گائیں، تو یہ فساد کا باعث ہے، یہ لہو و لعب کا مصداق ہے۔ یا مثلا ایسا پاپ قسم کا میوزک نہ ہو، یا ایسا میوزک اس میں شامل نہ کیا جائے کہ جو بطور معمول فساد کی محفلوں کے ساتھ مخصوص ہے، جو بطور معمول عیاشی کی محافل کے ساتھ مخصوص ہے، تو ایسے میوزک سے بھی اجتناب کی جائے۔ لہٰذا اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوال ابھرتا ہے کہ عرفانیات میں
بعض عرفا کو یوں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے یا بر صغیر میں ہمارے جو صوفی حضرات ہیں ان کے ہاں ایک خاص قسم کا میوزک بجایا جاتا ہے اور پھر کچھ لوگ اس میوزک پر رقص کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جائز ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صوفیاء کرام ہیں ان کی تعلیمات میں ایک کلمہ استعمال کیا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے سما، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سما کے نام پر گنگنانا، گانا گانا، یا اس سما کے نام پر جو ہے وہ موسیقی کو بجانا اور پھر اس کے ساتھ رقص کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ کیا عرفان اسلامی میں اس بات کی اجازت ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ میں اس سوال کو اسی کتاب کے مصنف کی زبانی بیان کرتا ہوں، اور چونکہ بیان کیا کہ اس کتاب کے مصنف کی غنا اور موسیقی کے بارے میں جو رائے ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ ہر قسم کی موسیقی کو، جب تک وہ لہو و لعب کے مصداق سے پہلے ہے، یہ موسیقی کو بطور مطلق حرام قرار دے رہے ہیں، اور غنا کو لہو و لعب سے پہلے جو ہے وہ اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن اب یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ افراد جو اللہ کے عاشق ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا شعلہ جو ہے وہ جل رہا ہے، اور وہ محبت الہی میں جو ہے وہ تپ رہے ہیں، ان کے قلوب جو ہیں وہ شعلہ ور ہو چکے ہیں محبت الہی میں، تو ایسے افراد کے سامنے موسیقی کی کچھ خاص اقسام ہیں کہ جن کو جب ان خاص دھنوں کو جب بجایا جاتا ہے تو در واقع اس موسیقی کی وجہ سے ان افراد کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ موسیقی بھی حرام ہے جو انسان کے وجود میں اللہ کی محبت کو اضافہ کر دے، یا بطور معمول آپ اس کو ہمارے معاشرے کے مطابقت میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں یہ جو قوالیاں بجائی جاتی ہیں یا یہ جو صوفیانہ کلام پڑھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ میوزک اور موسیقی بجائی جاتی ہے، اور انسان جب ان صوفیانہ کلام کو، ان اشعار کو جس میں خداوند متعال کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہو، جس میں ایک عارف کی خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہو، جس میں مقامات عارفین کو بیان کیا جا رہا ہو، جس میں بندے اور خالق کے ایک رابطے کو بیان کیا جا رہا ہو، در واقعی یہ کلام محمود ہے، یہ کلام جو ہے وہ قبیح نہیں ہے، لہو و لعب کا مصداق کلام نہیں ہے، کلام درست ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اشعار کو گنگنانا درست ہے؟ یہ ایک سوال۔ کیا ان اشعار کے ساتھ میوزک کو بجانا یہ درست ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ لہٰذا یہ موسیقی جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو ایجاد کرے، اللہ کی محبت کو شعلہ ور کرے، ایک انسان کے دل کو اللہ کے قریب کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کی موسیقی کو بجانا حلال ہے یا نہیں؟ تو یہاں اگر بالفرض ایسی کوئی موسیقی یا ایسی کوئی دھن وجود رکھتی ہے جو ایک انسان کے اللہ سے رابطے کو شدید کر دیتی ہے، اور شارع مقدس نے ایسی موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، تو یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ وہ موسیقی، وہ غنا جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، جیسے مصداق بیان کیا قوالی، جیسے مصداق کیا صوفیانہ کلام، یہ اللہ کے انسان کو اللہ کے قریب کر رہا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں اسے حرام قرار کیوں دیا ہے؟ یہ تو در واقع ایک وسیلہ ہے عبد کو خالق سے ملانے کا، اسے حرام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک سوال ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے گلشن احباب میں اس سوال کو بیان کیا، اور میں سمجھتا ہوں تمام موسیقی کی بحث کو یہاں بیان کرنے کا شاید بنیادی مقصد ہی اسی قسم کے سوالات کو بیان کرنا ہو، چونکہ صوفیہ کی تعلیمات میں سماع کے بارے میں ایک خاص ان کے مسائل ہیں، خاص ایک اس کی تعلیمات ہیں جسے وہ بیان کرتے ہیں، جسے وہ اپنی محافل میں اجرا کرتے ہیں۔ یعنی بطور معمول جب ایک صوفی اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو کچھ وظائف دیتا ہے
اور وہ ان وظائف کو انجام دیتے ہیں، تو جب وہ ان وظائف کو انجام دینے کے بعد ان کی روح خستہ ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے، تو وہ سب آپس میں مل بیٹھ کر ایک جگہ پر ایک سما نام کی محفل کو منعقد کرتے ہیں۔ سما دروا کے سننا، سما کرنا یعنی سماعت کرنا، سننا، لیکن اصطلاح میں وہ سما صرف سننا نہیں ہوتا ہے، اس میں دروا کے کچھ دھن بھی بجائی جاتی ہے، کچھ اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں، کچھ قصیدے پڑھے جاتے ہیں، کچھ قوالیاں پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ اسی دھن کو سننے کے بعد وجد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تمام نو کا جو مطلب ہے اسے سما کہا جاتا ہے۔ تو در واقع میں سمجھتا ہوں شاید اس کتاب کے مصنف نے اسی وجہ سے کہ عرفان اسلامی یا عرفان شیعی فقاہتی میں کیا اس سما کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، شاید اسی وجہ سے اس بحث کو یہاں پر بیان کیا ہو، اور اس تفصیل کے ساتھ ہم اس غنا کی بحث کو آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا اس موضوع کو اور اس سوال کے جواب کو کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، لہٰذا توجہ فرمائیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں عرفان اسلامی کی صحیح تعلیم جو انسان عبد کو خالق سے جا ملائے، ہمیں ایسی صحیح تعلیم عطا فرمائے، اور جو عرفان اسلامی میں انحرافات ایجاد ہو چکے ہیں خداوند متعال ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ لہٰذا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان عرفان شیعی فقاہتی میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو اپنے بالکل سامنے رکھے، اور ہر وہ عمل انجام دے جو شریعت کے مطابق ہو، اور وہ عمل جو شریعت کے مخالفت میں ہو اس عمل کو اپنے پیروں تلے روند دے۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا عمل شریعت کے مطابق ہے اور کون سا عمل شریعت کے مخالف ہے، اس میں انسان کو اپنے فقیہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مثلا اس کتاب کے مصنف جہاں موسیقی میں صرف ڈفلی کو اجازت دے رہے ہیں یا ایک دیچکی کی اجازت دے رہے ہیں کہ اس کو بجایا جا سکتا ہے جب تک لہو و لعب کا مصداق نہ ہو، تو ہم نے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ بھی بیان کر دیا، رہبر معظم کا بھی فتویٰ بیان کر دیا کہ اس میں اس قدر شدت نہیں ہے موسیقی کے متعلق، بلکہ وہ دوسرے آلات موسیقی کے استعمال کو بھی اجازت دیتے ہیں جب تک کہ وہ محافل لہو و لعب کے ساتھ مخصوص نہ ہوں۔ لہٰذا یہ اس موضوع پر ابھی گفتگو جاری ہے، اور بطور خاص جو سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا جواب کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔